بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل و عیال کی ضروری اخراجات اور حوائج ضروریہ کی فراہمی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے عیالدار لوگوں کے لیے ایک نمونہ بھی چھوڑنا تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی گزر بسر کس طرح ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانگی ضروریات کی فراہمی و تکمیل کس طرح فرماتے تھے۔ آسان لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش یا ذریعہ آمدن کیا تھا؟ ہمارے گرامی قدر سیرت نگاروں نے اگرچہ بالعموم اس چیز کو مستقل عنوان کے تحت ذکر نہیں کیا، تاہم حدیث کی کتابوں میں متفرق مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ معاش کا سراغ مل جاتا ہے۔ چنانچہ اہل علم کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جوانی میں قدم رکھا تو ذریعہ معاش کے لیے عام شرفائے مکہ اور اپنے آبا و اجداد کے پیشہ تجارت کو اختیار فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا جان کے ہمراہ شام کا تجارتی سفر اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تجارتی مال لے کر کئی ممالک کا سفر کیا، اور اپنی دیانت و امانت اور خداداد ذہانت و فطانت سے دوسرے تاجروں سے کہیں زیادہ نفع کمایا۔ 25 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کے رفیق تجارت سے آگے بڑھ کر ان کے رفیق حیات بھی بن گئے، تو انہوں نے زوجہ محترمہ کا شرف حاصل کرنے کے بعد اپنے خداداد مال، اپنے ایثار، اپنے خلوص و محبت اور اپنی کمال وفا شعاری کے باعث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالی تفکرات سے مستغنی کر دیا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی خلوص و محبت، وفا شعاری اور مالی ایثار و قربانی کا اعتراف خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر فرمایا۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام رہا، اس کے اثاثے پر گزر بسر ہوتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے پاس پہلے کا بچا بچایا موجود تھا، ہجرت فرمائی تو گویا دامن جاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ بالکل بے سر و سامان تھے۔ ابتدائی زمانہ انتہائی عسرت اور تنگ دستی کے ساتھ گزرا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو 7 ماہ تک معروف صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمانی کا عظیم شرف بخشا۔ ظاہر ہے اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے اور دیگر گھریلو اخراجات کے لیے کسی کام و محنت کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت ایوب انصاری تو مہمان نوازی کے طور پر ماحضر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہی تھے۔ اس دوران کئی دوسرے انصار صحابہ بھی روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا اور دیگر تحائف پیش کرنے میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نہیں تھے۔ چنانچہ سمہودی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر جلوہ افروز ہو گئے تو سب سے پہلے آدمی جو ہدیہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ میں داخل ہوا وہ میں تھا۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہ گزری تھی جس رات ہم بنی مالک بنی نجار میں سے 3-4 آدمی بھاری بھاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش نہ کرتے ہوں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت قدہ میں منتقل ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر سے اپنے دولت قدہ منتقل ہو گئے تو شروع میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذریعہ معاش نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ انصار مدینہ خصوصاً پڑوسی انصاریوں نے اپنے خلوص و محبت و عقیدت و ارادت اور جذبہ ایثار کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت نبوی کے کھانے اور دیگر اخراجات کے سلسلے میں
چندہ فکر نہیں ہونے دیا۔ انصار کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کے مرد اور عورتیں مختلف ہدایہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں بیچ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرتے اور نظر التفات چاہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم کے پاس ہدیہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، تو انہوں نے یہ حسرت اپنا بیٹا انس بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت کے لیے پیش کر کے پوری کی۔ آپ کے ننیالی عزیز و صاحب حیثیت حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کا تو یہ عالم تھا کہ روزانہ بلا ناغہ ان کے کھانے کا پیالہ دولت قدر نبوی میں پہنچتا تھا۔ علاوہ ازیں مدینہ منورہ کے انصار صحابہ زراعت کے پیشے سے منسلک تھے۔ ان میں سے صاحب ثروت حضرات نے اپنے اپنے باغوں میں ایک ایک درخت کو نشان زدہ کر دیا تھا کہ اس کا پھل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگا۔ چنانچہ ہر سال کھجور کی فصل کاٹنے پر اس درخت سے جتنی کھجوریں حاصل ہوتیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچا دی جاتی۔ ہاتھ سے کما کر کھانے والے بلکہ دوسروں کو کھلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ ان صحابہ کے تحائف و ہدایہ اور نذرانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے۔ انصار کے پرخلوص ہدیے اور نذرانے تو محض ان غلاموں و عقیدت مندوں کی تسکین، خاطر عزت افزائی اور بلندی درجات کے لیے قبول کیے جاتے تھے۔ بنابراین بلازری اور دیگر سیرت نگاروں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال بچوں کی غذائی ضروریات کے لیے دودھ دینے والی کچھ بکریاں اور اونٹنیاں ذاتی طور پر خرید لی تھیں اور کچھ لوگوں نے بطور ہدیہ پیش کی تھیں۔ ان بکریوں اونٹنیوں کے لیے شہر مدینہ کے مضافات میں ایک جگہ معین کی گئی جہاں ایک صحابی رضاکارانہ طور پر ان جانوروں کی نگہداشت کرتے، انہیں چرانے کا فریضہ انجام دیتے اور روزانہ دودھ اس مقام سے مدینہ منورہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پہنچایا کرتے تھے۔ اہل خاندان اس دودھ کو استعمال کرتے تھے۔ 2 ہجری رمضان مبارک میں غزوہ بدر پیش آیا اور اس کے بعد جو غزوات کا ایک مستقل سلسلہ چل نکلا۔ دشمنان اسلام پر فتح کے نتیجے میں ان کے املاک و ساز و سامان غنیمت کے طور پر ہاتھ لگتا۔ اللہ کریم نے سابق انبیاء کرام اور امتوں کے برعکس اس مال غنیمت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور خاص حلال قرار دیا۔ ارشاد نبوی ہے کہ میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، ہم سے قبل کسی کے لیے غنیمتیں حلال نہ تھیں، بائیں وجہ کہ اللہ نے ہماری کمزوری و عجز کو دیکھا تو غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے یہ ایک آمدن کا ذریعہ بن گئی۔ قرآنی ہدایت کے مطابق جو کچھ مال غنیمت حاصل ہوتا اس کا 5واں حصہ خمس نائب الہی سربراہ مملکت اور رسول خدا ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکاری تحویل میں آتا اور باقی چوتھا 5واں حصہ منقولہ مجاہدین و غازیوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ کل مال غنیمت کا 1/5 میں اللہ کریم نے 5واں حصہ یعنی کل کا 1/25 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اور جان لو کہ جو مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف شریک ہوتے بلکہ امیر لشکر بھی ہوتے تھے، اس لیے مال غنیمت کا 4/5 حصہ جو مجاہدوں غازیوں میں پیدل و سوار میں تھوڑے سے فرق پیدل کے لیے ایک اور سوار کے لیے 2 حصے کے ساتھ تقسیم کیا جاتا تھا، اس میں دیگر مجاہدین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی برابر کا حصہ ملتا۔ یوں مال غنیمت سے ملنے والا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدن کا ایک معقول ذریعہ بن گیا، کیونکہ بعض غزوات میں کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ مثلاً صرف
صرف وازن سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس میں واقعی اور مردی کی صراحت کے مطابق 6,000 غلام و باندیاں، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی۔ اور جب غزوہ احد پیش آیا تو اس میں اگر مسلمانوں کو کوئی مال غنیمت نہیں ملا تھا، تاہم اللہ کریم نے اپنے وعدے کی ایک جھلک دکھاتے ہوئے اس موقع پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی جہت سے رزق بہم پہنچایا جس کا ظاہر دور دور تک کوئی امکان اور گمان تک نہ تھا۔ چنانچہ مورخین بیان ہے کہ مغیرہ نامی یہودی بنو نذیر میں ایک معتبر عالم تھا۔ اس کے ساتھ زمینیں یہ 7 باغات تھے۔ غزوہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہوئے اور وصیت کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے ساتوں باغ زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جائیں گے۔ چنانچہ وحید ہو گئے، ان کے سارے باغات حسب وصیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آ گئے۔ ظاہر ان باغات کی آمدنی اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی آمدنی بن گئی تھی۔ اس کے بعد ان قیاس یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مالی داری نہیں رہی ہوگی۔ مال غنیمت میں حصہ اور مغیرہ رضی اللہ عنہ کے مذکور 7 باغات کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ذریعہ آمدن یا ذریعہ معاش جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا فرمایا وہ مال فی تھا۔ یہ وہ املاک اموال تھے جن کے لیے مجاہدین اسلام کو کوئی جنگ اور لشکر کشی نہیں کرنی تھی، بلکہ اہل حرب یہود وغیرہ کے ساتھ معاہدہ اللہ کے بدلے میں یہ مال حاصل ہوئے تھے۔ یہ مال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہت اس میں تصرف فرماتے، اپنے لیے خاص کر لے یا جن صحابہ میں چاہتے تقسیمات دیتے۔ مال غنیمت کے بخش کل ما فی کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اموال فی القریظہ نذیر فدق اورینا سمیت دیگر بغیر کے مفتوحہ بچوں والوں سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم و بنو عبد المطلب کے لیے اور معاشرے کے عام یتیموں محتاجوں مسافروں کے لیے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے مال فی جین ہجری 4 ہجری میں ہاتھ آیا وہ مدینہ منورہ کے نواح میں رہنے والے یہودیوں کے مشہور قبیلہ بنو نذیر کے اموال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدے کے مطابق یہ لوگ اپنے ہتھیاروں کے علاوہ جتنا منقولہ سامان لے جا سکتے تھے اٹھا کر جلا وطن ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کے کھجوروں کے نخلستان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تصرف آ گئے۔ لہٰذا یہ اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی ملکیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اموال یعنی نخلستان کی آمد سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا نفقہ لے لیتے اور باقی ماندہ آمدنی جہاد فی سبیل اللہ اور فقراء مہاجرین میں خرچ فرماتے تھے۔ درج بالا ظاہری و حسی ذرائع معاش اور خاطر خواہ ذرائع آمدن موجود ہونے، قد عطیت مفاتیح خزائن الارض باطنی طور پر زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہاتھ میں ہونے اور 10 لاکھ مربع میل کا حکمران ہونے کے باوجود اگر شہنشاہ دوسرا تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں 2 مہینے آگ نہیں جلا کرتی تھی تو ظاہر ہے اس کا باعث معاشی اور مالی مجبوری نہ تھی، بلکہ اس کی ایک وجہ تو امت کے صاحب ثروت و دولت لوگوں کے لیے صبر و قناعت اور زہد و فکر کا عملی نمونہ پیش کرنا تھا۔ دوسرا اس اختیاری زہد و فقر سے غربا و مساکین امت کے لیے ڈھارس و حوصلے کا سامان مہیا کرنا تھا۔ تیسرے اپنی طبعی رحمت و شفقت اور جبلی فیاضی و کریمی کے باعث اپنا سب کچھ خلق خدا پر خرچ کر دینا تھا۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔